کشمیر مدعے پر سعودی عرب کو گدڑ بھبکی دینے والے پاکستان کو جیسے ہی سعودی عرب نے 440 وولٹ کا جھٹکا دیا، پاکستان گھٹنے پر آ گیا اور ڈیمیج کنٹرول کے لیے پاکستانی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ بھاگے سعودی عرب پہنچے۔ پاکستانی ویدیش منتری کے بیان پر بھڑکے سعودی عرب نے پاکستانی آرمی چیف کا زبردست بےعزتی کیا۔ چلیے دیکھتے ہیں پاکستان کے انٹرنیشنل بےعزتی کی کہانی پاکستانی میڈیا کے زبانی۔ کہ چیف آف آرمی اسٹاف جب گئے ہیں تو چیف آف آرمی اسٹاف کی انہوں نے توہین کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کہ کوئی آدمی اگر فرض کر لیجئے کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف جا رہا ہے اور ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی جا رہا ہے تو وہاں پر استقبال کے لیے کوئی سرکاری آدمی نہیں آیا جی، سوائے ہمارے جو وہاں کے ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں جی، جو ہمارے سفیر تھے، ہمارے پاکستان کے سفیر وہاں پہ ان کو ریسیو کرنے آئے۔ جی، یہاں پر انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم آپ کی توہین کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اس کو قبول کر لیا کہ آپ نے ہماری توہین کی تو آپ اس کا جواب آپ دیکھ لیں گے کسی وقت، ہم آپ کی توہین کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ توہین کیا ہوتی ہے۔ جی مرزا صاحب، اس موضوع پہ گفتگو کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جی بریگیڈیئر صاحب، بہت اہم معاملہ ہے۔ دیکھیے، ایک تو ہم آپ کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہتے ہیں کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف اور ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی جب وہاں گئے تو ان کو سرد موری کا اظہار ہوا اور کوئی وہاں پر ریسیو کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ صرف ہمارے جو وہاں کے سفیر تھے انہوں نے ریسیو کیا۔ لیکن اس کے بعد میں جب وہ ان سے گفتگو ہوئی اور وہ جو معاملات ہوئے تو پھر ان کا موقف شاید بدلا، اور پھر خالد جو سلمان صاحب کے جو دوسرے بیٹے ہیں انہوں نے پھر ان سے ملاقات کی، نائب وزیر دفاع ہیں، انہوں نے اب یہ جو حساب کتاب ہے کہ انہوں نے جو سرد موری کا اظہار کیا یہ تو ان کا ادھار رہا ہم پر، لیکن اس کے بعد پھر جو ان کا موقف تبدیل ہوا اس سے تو ایک اچھی خبر یہ بنتی ہے کہ کم سے کم انہوں نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تا وقت کہ وہ دو فلسطین کا، جب تک کہ فلسطینی مطمئن نہ ہو جائیں۔ اب اس پر ہم آپ کا تبصرہ چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ مرزا صاحب۔ اصل میں اس کو جس زاویے سے دیکھتا ہوں وہ صرف اس وزٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تھوڑی سی جو آپ کہتے ہیں ایگریمنی یا درمیان میں جو ایشوز کے اوپر جو بحث تھی یہ بڑے عرصے سے شروع ہوئی تھی، اور اس کی بیسیکلی اس کا جو مقصد تھا یا سعودی عرب جس طرح کہہ رہا تھا وہ امریکن، آپ کو پتہ ہے امریکن انسسٹنس بہت ساری چیزوں پہ، اور بنیادی طور پہ امریکنز اور انڈینز اور بہت ساری اور طاقتیں ہیں جو سی پیک سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، ایک انگل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جس طرح چل رہے ہیں، اور اس کے اندر امریکنز کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پاکستان اپنی جو اسٹانس ہے اس کو لو کرے اور کشمیر کے حساب سے آپ تھوڑی خاموشی اختیار کریں۔ اس طرح غالباً ادھر سے کوئی کلبھوشن کے اوپر بھی بات چیت چلی، جو اندر کی خبریں جس طرح آ رہی ہیں کہ جی اس کے اوپر بھی کوئی وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی سافٹ اسٹانس اختیار کرے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو بڑے عرصے سے چل رہی تھی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جب آرمی چیف جو یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ پھر جو چیز خبریں آ رہی تھی تو اس کے ساتھ آرمی چیف کے جانے سے پہلے سعودی جو چیف تھے انہوں نے، سعودی جو امبیسڈر تھے انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی، تو ساتھ پہلے اس ملاقات کے اندر جو بحث ہوئی ہوگی اس میں اس وزٹ کا پس منظر، اس وزٹ کا جو مقصد ہے اور درمیان میں جو ریزرویشن ایگزسٹ وہاں پہ کر رہی ہیں اور جو ان کا جواب آنا ہوگا، یہ جو پاکستان کو اپنا اسٹانس لے کے جائیں، وہ پہلے آرمی چیف کو کنوے کر دیا گیا ہوگا بائی دی سعودی امبیسڈر، اور سعودی امبیسڈر نے پھر وہی چیزیں جو پاکستان کا اسٹانس یا آرمی چیف نے جس طرح کہا ہوگا وہ انہوں نے کنوے کر دیا ہوگا اپنی حکومت کو۔ تو اس کے اندر جو شیڈولڈ میٹنگز تھی اس میں میرا خیال پریس کے ساتھ تو میٹنگ شیڈولڈ نہیں تھی، کیونکہ اگر وہ ہوتی تو اس کا جو بیانیہ وہ سامنے آ چکا ہوتا۔ اب اس ریزرویشن کے تحت آرمی چیف یہاں سے، جو میں سوچتا ہوں کہ جی سعودی سفیر کی بریفنگ کے بعد آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کا موقف پیش کرنے کے لیے، اور جو مختلف موقع پہ سعودی عرب کی ڈیمانڈز آئی ہیں، چاہے وہ امریکنز کے تھرو سعودی عرب آئی ہیں، ان کے اوپر جو انہوں نے موقف اختیار کیا اور جو بریفنگ ہے اس کے لیے آرمی چیف وہاں تشریف لے گئے تھے۔
تو میرا خیال جو کچھ ہوا وہ ایکسپیکٹڈ تھا. ہاں سعودی ریئیکشن ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ جی وہ کیا چیز ہے, لیکن ریزرویشن جو ہیں دیٹ مسٹ ہیو بین کنویڈ بائی دی سعودی امبیسڈر. تو وہ جب جا کے انہوں نے بات چیت کی, اور چونکہ آرمی چیف گئے تھے اپنا ایک ایسے موقع کے اوپر جب درمیان میں اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ نے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی تھی وہ بھی سامنے تھی. پھر آپ کو پتا ہے پاکستان کی چائنا کے ساتھ جو کمٹمنٹ چل رہی تھی, اور آج بھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ بیجنگ تشریف لے گئے ہیں یہی سی پیک کے حوالے سے. تو وہ بھی پاکستان نے کہہ دیا تھا کہ ہم سی پیک کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, جہاں پہ ہم نے جانا ہے وہاں وہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس کے اندر اب جو وہ چیزیں لے کے گئے تھے اس میں ایک حوصلہ افزا چھوٹی سی چیز جیسے آپ نے خود اپنے انٹرو میں بھی فرمایا وہ یہ نظر آتی ہے کہ اس کے اوپر جب پاکستان آرمی چیف کی اس کی ڈسکشن ہوئی ان کے ڈیفینس منسٹر کی, تو اس کے اوپر ان کا جو ریئیکشن آیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ چیزوں کو ریئلائز کیا ہے. اور اس وزٹ کا یہی مقصد تھا. صاف ظاہر ہے کہ اگر انہوں نے اپنے سعودی عرب نے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات ڈیولپ کرنے, انہوں نے اپنی معاشی کمٹمنٹ ان کے ساتھ آج نہیں بہت عرصے سے کی ہے ریفائنریز میں باقی چیزوں میں, تو وہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہم کہ وہ اس کو کس طرح ودرا کریں گے. لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے یا جو ہو رہا ہے, جو کشمیر کے حوالے سے جو ہم چیزیں ایمفیسائز کر رہے ہیں, اس کا مطلب کہ پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا پاکستان کا نیریٹو آپ ٹوٹلی نہ کہیں تو کم سے کم پارشلی وہاں پہ ایکسیپٹ کیا گیا. اب آنے والے دنوں کا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ شامل جیسے میں نے کہا شامل صاحب اپنے چین میں ہے, تو آنے والے دنوں میں کیا چیزیں ہوتی ہیں کس طرح سامنے آتی ہیں, وہ فردر اس چیز کو جو ہے وہ اور آپ کے سامنے جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے ہم اس کو ایسس کرنے کی اپنا اہلیت میں ہو سکیں گے. دیکھیے بگڑ صاحب ایک بات تو بہت صاف ہے کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس بات پر, کیونکہ ہم جو لوگ ہیں کم سے کم اتنے پاکستانی اور اتنے ہمت والے ضرور ہیں کہ سچ بات کہہ سکیں, اور اس دور میں کہہ سکیں کہ جب وہ جو ایک بڑا ملک ہے اور پیسے دیتا ہے یا کچھ بھی کرے, لیکن ایک بات ہے کہ اگر یہ بات اگر اپنے موقف سے ہٹتے ہیں سعودیز, تو ان کا جو یہ کیفیت ہے کہ وہ پورے دنیا کے جو خانہ کعبہ اور حرمین شریف کے جو وہ بنتے ہیں وہ ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی. پوری دنیا کے اندر وہ مسلمانوں کے اندر رسوا ہو جائیں گے. عربوں میں چاہے وہ اپنے آپ کو پاٹے خاں سمجھیں, لیکن ان کی جو حیثیت ہے جو ساری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے کہ بھئی وہ خادم حرمین شریف ہیں, وہ حصہ ان کا چھین لیا جائے گا. اور پھر کسی اس وقت میں جو کہ یونین پلان کا حصہ ہے, جو کہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے کہ صاحب یہ جو ویٹیکن سٹی کی طرح سے حرمین شریف کو پھر ایک علاقہ چھوٹا بنا دیا جائے گا, اور یہاں پر پھر سب فرقے کے لوگ جو ہیں وہ اس کے کمیٹی بنے گی اور وہ وہاں پر وہ اس کو چلائے گی سارے معاملات کو. تو یہ ان کا اسرائیلیوں کا منصوبہ ہے. تو میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف, اگر فرض کریے شاہ محمود قریشی نے ایک بیان بھی دے دیا تھا, تو ہمارا چیف آف اسٹاف اور ہمارا ڈی جی ISI کی یہ حیثیت ضرور تھی کہ ان کی عزت کی جاتی, جو کہ ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں. اور ان کے نہ صرف یہ کہ حرمین شریف کی حفاظت کرنا تو چلو ہمارا فرض ہے, لیکن ان لوگوں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں جن کا کرائم ریٹ جو ہے ساری دنیا کے اندر جو ہے کرائم کا جو یہ کرائم کر رہے ہیں MBS, وہ کرائم دنیا بھر میں 7 کا جو ذکر ہے, جو کہ ان کا انٹیلیجنس کا چیف تھا وہ کینیڈا میں چھپا ہوا, اس نے مقدمہ کر دیا ان کے خلاف. اس کے باوجود بھی ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو اب اس کے بعد میں ایک فیصلے کی گھڑی تو آ گئی ہے کہ ہمیں فیصلہ تو کرنا پڑے گا اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو. جی فرمائیے. جی اصل میں اگر پوائنٹ وائز لوں جو آپ نے چیزیں ریز کیے ہیں, اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارا اپنا شاہ محمود قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ اور آرمی چیف کا اس کے بعد جانا. تو جہاں تک شاہ محمود قریشی کے بیان کا تعلق ہے, پاکستان از جسٹیفائڈ, اور میرا خیال میں ایز اے پاکستانی یہ کہنا چاہوں گا اور بارہا کہتا رہا ہوں کہ جو کا بیان سعودی عرب کا یا عرب دنیا کا ایٹیچیوڈ یا OIC کا ایٹیچیوڈ کشمیر کے حوالے سے رہا ہے, اس سے زیادہ اندھوناک, اس سے زیادہ المناک, اس سے زیادہ مایوس کن, اس سے زیادہ تکلیف دینے والا اسٹانس کسی کا ہو نہیں سکتا. یہ دکھ کی بات ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ جی وہ سعودی عرب کے اسٹیٹس کے حساب سے یا ریکگنیشن کے حساب سے بالکل آپ ٹھیک کہا
کیونکہ دیکھیے اگر یورپ میں فرانس جانا چاہتا ہے تو کسی وجہ سے جانا چاہتا ہے، سوئٹزرلینڈ جانا چاہتا ہے تو اس کو لوگ کسی شناخت سے پہچانتے ہیں کہ یا وہ اپنا ان کے اسٹیٹس، ان کی اکانومی سے پہچانے، یا ان کی گرینری سے پہچانے، یا چاکلیٹ سے پہچانے، یا یو این او کے ہیڈ کوارٹرز ہونے سے پہچانے، ایک شناخت بن جاتی ہے۔ وہی شناخت سعودی عرب کی ہے جو آپ نے فرمایا خانہ کعبہ اور بین شریفین کے حوالے سے۔ تو اگر کسی بھی طریقہ کار سے سعودی، میرے نظر میں سعودی اس شناخت کو چینج کرنے کی کوشش کریں اور یہ کہیں کہ جی سعودی عرب کو ہم یورپ بنا دیں گے، تو آپ بالکل صحیح ہے، اور میں بارہ کہتا ہوں کہ سعودی عرب کی وہ ریکگنیشن، سعودی عرب کا وہ اسٹیٹس، سعودی عرب کی پوزیشن بالکل نلیفائی ہو جائے گی، بالکل کمپرومائز ہو جائے گی۔ اٹ ول بیکم اندر مڈل ایسٹرن کنٹری، اندر کنٹری لائک بحرین، لائک دبئی، لائک اپنا یو اے، جو ڈپینڈنٹ ہوں گے اور ڈپینڈنٹ ہیں ویسٹرن کنٹری، امریکن سے امریکن سپورٹ کے لیے اور امریکن ریکگنیشن کے لیے اور امریکن وہ کہتے ہیں پیٹ آن بیک کے لیے۔ تو ان کو ضروری ہے کہ وہ اپنی اس تشخص کو برقرار رکھیں، ٹو بی ریکگنائز ایز کنگڈم آف سعودی عربیہ، جو آل سعود لے کے چلیں۔ اب اس کے بعد ہم کیا کریں؟ ہم نے اپنے آپ کو جو نیریٹو ہے، ہم نے بالکل، میرا خیال ہے کہ یہ جو چائنا بھی آج جو گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ کیوں گئے ہیں سوچنے کی بات ہے۔ تو ہم نے غالباً وہ چیزیں جو ہیں ابھی اپنے آپ طرف سے کنوے کرنی شروع کی ہیں، اور ہم اگر امریکن پریشر میں رہیں یا کسی طرح یہ کہیں کہ جو کوئی ہمیں کہے کہ جی آپ سی پیک کو یہ کر دیں، تو آئی تھنک یہ ہمارے منہ پہ تماچا ہوگا اگر ہم اس کو ختم کر دیں۔ ہمیں اپنا اسٹانس لینا ہے، دنیا میں پاور بلاک بن رہے ہیں۔ دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، دو باتیں بھائی برگیڈیئر صاحب، کیونکہ ہمارے آپ ذہن کے آدمی ہیں۔ معیاری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، ابھی تک ہم من کرتے رہے ہیں، ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی طاقت کا اظہار کریں، اور جس کی وجہ سے طاقت کا اظہار نہ کرنے کی وجہ سے یہ سعودی لوگ جو ہیں، ہمارے سعودی یا جو عرب لوگ ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکلے ہیں اور یہ اب انڈیا کی طرف چلے گئے ہیں۔